ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں نہ وقار ہے، نہ وسیم ہے، نہ عاقب ہے، اس لیول کے پلیئرز نہیں ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ان بچوں نے بہت اچھا کھیلا. پاکستان کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم ہی ہے جو کہیں روتے روتے ہمیں خوشی دے دیتی ہے یا ہمیں شوق کر دیتی ہے. شوق تو ہم روزانہ ہی ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کافی اچھا پلے کر رہی ہے اور اس لحاظ سے اچھا کھیل رہی ہے. ہمارا پاکستانی بندے کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے جیسے ہی یہاں پہ یو کے میں قدم رکھنا ہے میں پاؤنڈ کمانا شروع کر دینا ہے، مجھے پاؤنڈ چاہیے نا، پیچھے کار بنانا ہے، پلاٹ لینا ہے، یہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ چل رہا ہے، گڈی لینی ہے. ہاں جی. تو اس چکر میں وہ تھے. تو پہلے تو کیونکہ موسٹلی جو پاکستانی آتے ہیں پاکستان سے، ان کا سب سے بڑا جو ایم ہوتا ہے، پہلے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں چکن چپ سے. جی نوکری ہوگی، پہلے تو وہ ٹاور برج اپنی فوٹو چھک دیں لنڈن برج ٹاور برج. اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جی جاب ہو گئی. کافی لوگوں کو کنسٹرکشن کی طرف لے کے آیا. ایٹ لیسٹ میرے پاکستانی جاننے والے 40 to 45 لوگ ہیں جو کنسٹرکشن میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کنسٹرکشن مینیجر ہے. کنسٹرکشن میں آتے ہیں تو کنسٹرکشن میں آپ کی سائٹ مینیجر اسٹارٹس فرام 300 pounds to 80 pounds a day. So it started from 50-60K. اور اگر آپ پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں تو 80-90-100K is easily you can achieve that in 3 year to 4 year. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیسکو یا بینکس کی تو مے بی اٹ از آپ کو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں 50-60K پہ جانے کے لیے. تو آئی تھنک سو کہ کنسٹرکشن از کوائٹ پھر اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ رہی، یہ پاکستان کے ساتھ رہی، سوری کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، یا واقعی میں نیوٹرل ہوئی. جو پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے وہ نیوٹرل نہیں تھے. تو عمران خان کے آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ ایک طرف 13 تنظیمیں ہیں، دوسری طرف عمران خان ہے اکیلا، تو بنتا ہے. اور دوسرا عمران خان کا غصہ آنیسٹلی دیکھا جائے تو جائز اس لیے ہے کہ اگر آپ پہ مرڈر اٹیمپٹ کی جائے، آپ کو اسیسینیشن کی جائے، تو میرے خیال میں آپ بولتے ہیں تو وہ گائز آج میرے پاس آپ کے لیے ایک ٹریٹ ہے. میرے پاس ہیں ثاقب بشیر. ثاقب بشیر ایک برٹش پاکستانی کنسلٹنٹ ہیں، ایک ایڈوائزر ہیں، ایک کیریئر گروتھ ایڈوائزر ہیں، ایک انٹرپرینور ہیں، اور یہ اپنی لائف میں بہت سارے کام کر رہے ہیں مختلف انڈسٹریز کے اندر. آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیسے یہ پاکستانی کمیونٹی کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی ان کا مشن کیا ہے. ثاقب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو ویری مچ حسن. جی جیسے حسن نے آپ کو بتایا، میرا نام سردار ثاقب خان، اور میں جو ہے بائی پیشن پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں، اور بائی پیشن میرا کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق ہے. انجینئرنگ کنسٹرکشن مینجمنٹ بیک گراؤنڈ ہے میرا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 10 سال یو کے میں ٹیچنگ کی، 10 سے 11 سال مختلف کالجز میں، کیمبرج ریجنل کالج میں پڑھایا، اس کے علاوہ MBAs BBAs کے پروگرامز لیے، اور کافی زیادہ میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اب کوئی بینک میں ہے، کوئی مختلف آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، اور دے آر آن کوائٹ سینئر لیول. میرا ہمیشہ سے یہ پروگرام رہا کہ اور میں چاہتا تھا کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ موسٹلی جو پاکستانی آتے ہیں پاکستان سے، ان کا سب سے بڑا جو ایم ہوتا ہے، پہلے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں چکن چپ سے. جی نوکری ہوگی، پہلے تو وہ ٹاور برج اپنی فوٹو چھک دیں لنڈن برج ٹاور برج. اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جی جاب ہو گئی، چکن زیادہ تر ہوتی ہے یا ڈلیوریز ہوتی ہیں. اس کے بعد اس سے بڑے وہ افسر لگتے ہیں، سیکیورٹی آفیسر بنتے ہیں، اور سیکیورٹی کے بعد وہ لوگ ٹیکسی کرتے ہیں، اور ٹیکسی ہی کیے جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے انڈینس کو دیکھیں تو انڈینز وہاں سے آتے ہیں، وہ اپنی ڈگری پوری کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں زیادہ جائیں. اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ لنڈن میں رہتے ہیں، کنیری واف میں دیکھیں تو آپ کو موسٹلی انڈین نظر آئیں گے، پاکستانی کم نظر آئیں گے. اچھا، میرے خیال سے یہ بڑا آسان ہے دیکھنا کہ اگر آپ کسی بھی اوبر والے کو بلائیں گے نا تو وہ پاکستانی نکلے گا، اور کسی بھی آپ بینک کے اندر کال کریں گے تو کسٹمر سروس پہ انڈین نکلے گا، انڈین کو ہیلپ کر رہا ہوگا. بالکل. اور یہی چیز تھی کہ اس وقت بھی اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پینک کیا کہ وائی ہمارے لوگ کیوں نہیں آتے آگے، اور آگے بڑھنا کیوں نہیں چاہتے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ یار اوبویسلی فار سروائیول یس سیکورٹی از گڈ، اس کے بعد آپ ٹیکسی کریں، لیکن یہ ٹائم بینگ ہونا چاہیے 1 سال یا 2 سال. یہ نہیں کہ سیکورٹی میں سونے والی جابیں یا ایزی جاب ہیں تو آپ سیکورٹی پہ بیٹھے رہنے، یار آسان ہے، کچھ اور نہیں کرنا، مشکل کام نہیں کرنا، بینکس میں نہیں جانا، باقی جگہوں پہ جابز اپلائی نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹف ہے.
تو میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ یار آگے بڑھو، گرو کرو، دیکھیں آپ پاکستان سے یہاں آ چکے ہیں، آپ کو گرو کرنا رائٹ ہے، اور آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں آپ ان سے آگے بڑھیں، دوسرے کنٹریز کے جو لوگ ہیں جیسے انڈینز ہیں وہ کافی گرو کر رہے ہیں، کافی اچھی جگہوں پہ جا رہے ہیں، ڈگریز کرتے ہیں. آئی تھنک اس میں ایٹیٹیوڈ کا بڑا فرق ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب وہ انڈیا سے آتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہم نے پہلے ڈگری کرنی ہے، ہم نے اپنی فیلڈ کے اندر جاب کرنی ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں بنے گا نا تو ہم نے واپس انڈیا جا کے کام کرنا ہے. ہمارا پاکستانی بندے کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے جیسے ہی یہاں پہ یو کے میں قدم رکھنا ہے نا، میں پاؤنڈ کمانا شروع کر دینا ہے، مطلب پاؤنڈ چاہیے نا، پیچھے کار بنانا ہے، پلاٹ لینا ہے، یہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ چل رہا ہوتا ہے، گڈی لینی ہے. ہاں جی. تو اس چکر میں وہ تھے. تو پہلے تو اس وقت تو اسٹارٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچرر تھا، کافی اسٹوڈنٹس کو میں ٹیچنگ میں لے کے آیا، ان کو میں نے کورسز کروائے. اس زمانے میں پیٹلز ہوتا تھا، ڈیٹلز ہوتا تھا، ٹیچنگ کے کورسز تھے، پی جی سی تھی. اس کے علاوہ میں ان کو بزنس پش کرتا تھا کہ وہ بزنس کی طرف جائیں. مجھے خود بھی کنسٹرکشن کا بہت شوق تھا. میں نے کراس ریل جوائن کی 2009-10 میں ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر. اس کے بعد میں کنسٹرکشن میں آیا، میں نے باکلیز ہوم میں 220 ملین تک جابس کی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی پاکستانی کوئی نہیں ہے. جہاں کنسٹرکشن میں جاؤں گورے ہیں، یورپینز کافی آ چکے تھے، اور انڈینز تھے آرکیٹیکچر میں اور اسٹرکچر میں. تو میں نے پھر پش کرنا شروع کیا. میرے جو ساتھ کے لوگ تھے جو جونیئر تھے ان کو میں نے کورسز کروانا شروع کیے، چھوٹے چھوٹے SMSTS کرو، یہ کرو، آگے بڑھو، اور ان کو میں کنسٹرکشن کی طرف لے کے آیا. کیونکہ کنسٹرکشن میں یہ لوگ سیکورٹی کرتے تھے، میں ان کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ یار اگر سیکورٹی پہ تم 10 پاؤنڈ این آور بناتے ہو تو کنسٹرکشن پہ تم 30 پاؤنڈ این آور بناؤ گے، تو تم ایک چھوٹا سا کورس کر لو، 7 CSCS کارڈ کر لو. اور اس طرح سے میں کافی لوگوں کو کنسٹرکشن کی طرف لے کے آیا. ایٹ لیسٹ میرے پاکستانی جاننے والے 40 to 45 لوگ ہیں جو کنسٹرکشن میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کنسٹرکشن میں کرائے. اچھا، کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے، what do you think about the industry first? Is it like, does it have the room for the progression کہ اگر بندہ کوئی آتا ہے اس کے اندر تو وہ اوپر جا سکتا ہے کہ وہ ایک سرٹن لیول پہ آ کے رک جاتا ہے جیسے سیکورٹی میں ہوتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں سیکورٹی از گڈ ان دیٹ سینس دیٹ اٹس ایزی، کنسٹرکشن از ٹف، بٹ کنسٹرکشن میں گروتھ کے بہت چانسز ہیں. کنسٹرکشن میں آپ گرو کرتے ہیں اپ ٹل ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو. آپ کے پاس کوئی لمٹس نہیں ہیں، یو کین، اٹس انلمیٹڈ دا اسکوپ. کنسٹرکشن میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہمارے پاکستانی بہت کم ہیں، انڈین سنگھ کافی ہیں کنسٹرکشن میں، اور ان کی بڑی کام ہے نا، یہ اس میں جان چاہیے، جان کا کام ہے، اور تھوڑا سخت کام لگتا ہے. اور ہم پاکستانی انفارچونیٹلی سخت کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن ویدر بھی ہے نا جی. دیکھیں کنسٹرکشن کام میں جو ویدر ہے وہ کولڈ ویدر ہے یہاں یو کے کا، اس کے اندر کام کرنا یا تو رومینین کرتے ہیں یا بلگیرین کرتے ہیں یا پھر سکھ کرتے ہیں. نہیں، کنسٹرکشن کو آپ 2 اسپیکٹ سے دیکھیں، لیبرنگ اسپیکٹ، یا اوبویسلی پاکستان سے جو یہاں آ کے ڈگری کرتے ہیں PSW HSMP یا جس روٹ پہ وہ پہنچے ہیں اپنے ویزوں پہ، تو وہ لیبرنگ تو نہیں. لیکن میں کنسٹرکشن میں آپ کو کہتا ہوں کنسلٹنسی کی طرف آئیں، آرکیٹیکچرل کی طرف آئیں، آرکیٹیکٹ، اسٹرکچرل کی طرف آئیں، اسٹرکچرل انجینئر. پارٹی وال سرویئر ایک بہت اٹس ناٹ کوائٹ ٹف ڈگری، آپ پارٹی وال کی طرف آئیں، اس میں آپ کے لیے بہت سے اسکوپ ہیں. اس طرح کنسٹرکشن میں بہت ورائٹی ہے، آپ اس میں آ سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے کہ کووڈ میں ساری انڈسٹریز بند ہو چکی تھیں، ٹھپ ہو چکی تھیں، لیکن کنسٹرکشن لگاتار کام کر رہی تھی، اور اس نے یو کے کو اتنا بوسٹ دیا کہ کووڈ کے دوران پاؤنڈ کو اور یو کے کی اکانومی کو کوئی اتنا ٹف ٹائم نہیں ملا ڈیو ٹو کنسٹرکشن. اس میں کووڈ کا کوئی کمال نہیں، اس میں BBL کا کمال تھا. نہیں، وہ باؤنس بیک کا بھی تھا، لیکن جو اوور آل کنسٹرکشن انڈسٹری اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ڈیولپرز ہیں Tier 1 Tier 2، ان لوگوں نے بھی بہت اسکوپ اس طرح سے دیا کہ لوگ بہت زیادہ کنسٹرکشن میں رہے اور وہ جاب لیس نہیں ہوئے اور ان کا کام چلتا رہا. تو یہ کنسٹرکشن بہت اچھی اس طرح سے فیلڈ ہے. میں جتنے بھی نئے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اوبویسلی وہ آتے ہیں MBA پہ آتے ہیں، جو ان کو کنسلٹنٹ جو ریکمینڈ کرتے ہیں سستی یونیورسٹیز، میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں اب کہ یار وہ کورسز کریں. کورسز کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ واٹ از دا فرسٹ کورس دے ہیو ٹو اسٹارٹ ود؟ اوکے، فرسٹ کورس بیسکلی سب سے آسان کورس ہے کنسٹرکشن میں آنے کے لیے کہ آپ ایک CSCS کوالیفیکیشن لیں اور ٹریفک مارشل یا اس طرح سے بیسک آپ کسی فیلڈ کے اندر گھسیں جو ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ سائٹ پہ جا کے سائٹ کے انوائرمنٹ کو جاننے کی کوشش کریں. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جیسے SSTS ہے، سپروائزر کا کورس ہے، SMSTS ہے، سائٹ مینیجر کا کورس ہے. اس کے بعد آپ NVQ میں کوئی گولڈ کارڈ لے لیں، لیول 3 4 5 6 کچھ بھی کر کے. اس کے بعد آپ بلیک کارڈ کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو ایک اچھی ہینڈسم سائٹ اور جاب مل جاتی ہے ایزیلی.
اس کے بعد آپ نالج گین کر کے when does Ayush and Nibosh come into play? Ayush and Nibosh basically Ayush is health and safety and Nibosh is health and safety. Ayush آپ کنسٹرکشن کے لیے چھوٹے لیول پہ مینیجر کر سکتے ہیں, لیول 2 3 لیول 4 5 6 ہے. Nibosh is quite extensive studies, وہ تو آپ کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ضروری ہے. دیٹ از کوائٹ گڈ. اگر آپ کنسلٹنسی کی طرف آنا چاہتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ اس طرف سے جائیں. پڑھا لکھا بندہ یعنی کہ کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر پڑھے لکھے طریقے سے کام کر سکتا ہے. پڑھا لکھا بندہ پڑھے لکھے طریقے سے کام کر سکتا ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا چھوٹا بھائی, میں اس کو کہتا ہوتا تھا تم کچھ نہیں کر سکتے عاطف. اچھا. تو میں کافی عرصے سے اس کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ کنسٹرکشن میں آئے. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو, اوبیسلی تم کچھ اتنا بنا نہیں رہے اور تمہیں گرو کرنا چاہیے, تمہارے پاس ماسٹر ڈگری ہے. اس کو میں نے کنسٹرکشن میں NBQ لیول 7 ان کنسٹرکشن ان سینئر مینجمنٹ کرایا. اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ his salary growth in double like if he was getting 140, now he's getting 320. 320K? 320 per day, mean 100K, 90K, 100K. About 90K a year, yeah? A year, yeah. Okay. So if you're a bank manager, you are a Tesco manager, mostly you're getting 40K, 45K. Yeah. اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, سیکیورٹی میں بھی چلے جائیں تو 50K 60K پر آپ جاتے ہیں BDM لیول پہ. لیکن اگر آپ کنسٹرکشن میں آتے ہیں تو کنسٹرکشن میں آپ کی سائٹ مینیجر اسٹارٹس فرام 300 pound to 80 pound a day. So it started from 50-60K. اور اگر آپ پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں تو 80-90-100K is easily you can achieve that in 3 year to 4 year. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ٹیسکو یا بینکس کی تو مے بی اٹ از آپ کو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں 50-60K پہ جانے کے لیے. تو آئی تھنک سو کہ کنسٹرکشن از کوائٹ گڈ ان دیٹ سینس. جی زبردست. تو اگر مثلاً ایک بندہ جو آ رہا ہے وہاں سے, وہ اسٹارٹ کرتا ہے بیسک کورسز سے اور وہ جانا چاہتا ہے لیول 7 تک, لیول 8 تک, اس میں ساری ڈیوریشن کتنی ہے اس سارے کورسز کی؟ کورسز یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پاکستانی اس لحاظ سے کافی اچھے ہیں کہ رٹے بھی مار لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. تو ایک جو چھوٹا کورس جو گرین یا گولڈ یا بلیک کارڈ کے لیے ہوتا ہے, اپ ٹو 6 month کے اندر بہت ایزیلی وہ کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں, میں نے MSc کنسٹرکشن انجینئرنگ کی تھی 18 month کی تھی, تو ڈگری 18 month کی بھی ہے, ایئر کی بھی, اگر ریگولر آپ جا سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے پارٹ ٹائم آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو 2 سال لگ جاتے ہیں. پارٹ ٹائم میں 2 سال سے 2.5 سال لگتے ہیں اور اس ڈگری کی ورتھ ہوتی ہے. اوبیسلی آپ یہ جب ڈگری کر رہے ہیں, آپ اگر سائٹ مینیجر ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہیں, ساتھ آپ پارٹی وال کو لے کے چلیں اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ 4-5 سال کا ٹینور ہے, اس کے بعد آپ اپنا بزنس کریں اور اس میں گرو کریں. فریڈم ہے اس میں کافی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے کنسٹرکشن سے اسٹارٹ لیا, اس کے بعد آپ نے اپنا میرے خیال سے کوئی ٹوریزم کے اندر آ گئے, کوئی اپنا آپ نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے, کوئی کیا ایگزیکٹلی ہے, کیا ٹوریزم اور کنسٹرکشن کا تعلق کیا بنا؟ حسن, میں کوئی چل قسم کا انسان ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ ارن کرنا شروع کر دوں اور اپنی لائف کو اسٹریس میں کر لوں. دس از ایج, آپ کی اور میری ایج ہے کہ ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. میں تو بہت چھوٹا ہوں ابھی. نہیں, آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں مجھ سے. تو بیسکلی میں نے اسٹارٹ, میں ٹیچنگ ابھی بھی کر رہا ہوں, کچھ پارٹ ٹائم کر رہا ہوں ویکینڈس پہ. وہ ایک موٹیویٹ رکھتی ہے مجھے کہ ہاں یار آئی ایم اسٹل اے لیکچرر, کیونکہ پچھلے 10-15 سال میں نے پڑھایا. تو میں 1-2 یونیورسٹیز کی ابھی بھی کلاسز لیتا ہوں, جو زوم کی کلاسز ہیں, جب مجھے جانا نہ پڑے. سیٹرڈے سنڈے کی کلاسز ہیں, کچھ لیول 6 لیول 7 ہے. لیکن مجھے شوق تھا. پہلے ہم نے پاکستان میں PTDC کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں ان نے کچھ جو ہیں ریزورٹ وہ لیز کیے تھے, تو ہم نے اس پہ لیا تھا. وہاں سے مجھے شوق ہوا. پھر ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا آپ نے ریزورٹس کے اوپر؟ وہ ریزورٹس بیسکلی ہم نے ان سے لیز پہ لیے 5 سال کی. لیکن وہ کیونکہ وہ رجیم چینج والا مسئلہ ہوا تو وہ سارا کچھ پینڈنگ رہ گیا, اور وہ اکانومی کی وجہ سے بھی سب کچھ کولیپس ہو گیا. ہم 10 پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کے ریزورٹ لے رہے تھے, میں اور میرا ایک اسٹوڈنٹ پاکستان میں, اس کا نام بھی ثاقب تھا. تو ہم اس کو لے کے چل رہے تھے, بڑا اچھا چل رہا تھا. وہ سائن ہو چکا تھا MAU گورنمنٹ آف پاکستان سے, لیکن وہ کچھ رہ گیا. تو میں کافی ڈس ہارٹ ہوا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, کچھ کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ٹریول ود ثاقب کے نام سے بنایا اور میں نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. ٹریول ود ثاقب. ٹریول ود ثاقب. ویئر ڈو یو ٹریول؟ ٹریول اراؤنڈ لنڈن. ہم UK میں کافی لوگ لنڈن سے باہر جاتے ہیں. تو ابھی ہمارا اپنے اوورسیز دوست کر کے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. میں اور ڈاکٹر آصف ورک ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں بونمت میں. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہمارا پلان ہے کہ
1000 تک پاکستانی اوورسیز کو ہم اکٹھا کریں اس اگلے 1 سال کے اندر. اور نیکسٹ ایئر سے ہمارا پلان ہے کہ ہم ڈفرینٹ پارٹیز رکھیں. اس کی ہم نے کوئی ممبرشپ فی نہیں رکھی, سب آرگنائزیشنس کو لے کے چلنا ہے. جیسے آپ کی بیپ ہو گئی, آئی بی پی سی ہو گئی, اوورسیز پاکستانیز ہو گئے, یو کے پی سی سی آئی, جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, کیونکہ ہم سب اوورسیز ایک فیملی ہیں, ہم نے سب نے مل کے آگے چلنا ہے. اور ہمارا ایم بڑا ڈفرینس ہے کہ ہم کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے, کہ ہم انٹرٹینمنٹ, ٹریول اور جو تھکے ہارے یہاں پردیش میں ہم اداس ہیں, پاکستان کی پریشانیاں بھی ہمیں لے بیٹھی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ نیکسٹ ایئر کا پلان ہے کہ عید ملن پارٹیز ہوا کریں گی, مینگوز پارٹیز, ٹریول کریں گے. پاکستانی لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی سا بھی بندہ آپ سے کانٹیکٹ کرے, آپ نے اگر کوئی پلان کیا ہوا وزٹ, تو ان کو ساتھ لے کے آپ چلے جائیں گے, ساتھ لے کے چلیں جائیں گے. Who organizes the bookings and everything? ابھی جیسے ہمارا ہیلی کاپٹر کا ٹور ہے, ہماری ابھی تک ہم نے 3 ہیلی کاپٹر کی چارٹر فلائٹ بک کی ہیں, جس میں 13 لوگ جا رہے ہیں اور وہ ہمارے لوگ ہی جا رہے ہیں. تو وہ ہماری 30 منٹ کی پلیئر فلائٹ ہے, جو ہماری جنوری کے اندر ہے. پہلے ہمارا دسمبر میں پلان تھا, لیکن کچھ ویدر کی وجہ سے وہ کینسل کر کے جنوری میں ہم لے کے گئے. اس کے بعد ہمارا ورچن ایئر بیلون کی فلائٹ ہے, وہ اپریل میں ہے. اس کے علاوہ جون جولائی میں ہمارے ڈفرینٹ بیچز کے ٹور ہیں. اس کے علاوہ لنڈن کے آس پاس کی بہت سی ایسی جگہیں, جیسے تھیمز بیریئر نہیں کسی نے دیکھا, کول فورٹ ہاؤس نہیں دیکھا, تو اس طرح ایکسپلور کرنے کے لیے بہت ہیں. تو ہم لوگوں کو لے کے چلیں گے. یو کے کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم گھومیں پھریں, انجوائے کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا جنوری میں پلان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرائیں گے, کیونکہ ہمارے گروپ میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایون پاکستان سے ایس ایچ اوز, ڈی ایس ایس پیز. سو اس طرح کی کافی ایلیٹ موجود ہے کہ جب بھی کسی کو کسی بھی جگہ پہ کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ گروپ میں لکھے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, تو وہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. جیسے کل ہمارے گروپ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو کوئی پرابلم ہوئی تو فوراً ایک ہاسپٹل سے دوسرے ڈاکٹر صاحب نے ان کو کال کر کے وہ ان کا پرابلم سارٹ آؤٹ کر دیا جائے. تو اس طرح کا ہمارا پلان ہے. اس میں ہمارے کوئی چیئرمین نہیں ہے. ہمارے گروپ کے جتنے لوگ ہیں وہ سب چیئرمین ہوں گے, وہ سب اس کے اون کریں گے اس گروپ کو, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, اور ایک ہارمونی, اور اس میں کوشش ہوگی کہ ایک دوسرے کو پیار سے, دوستی سے اور محبت سے لے کے چلا جائے, کیونکہ ہم اوورسیز میں ہم پاکستانی ایک فیملی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو لے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. عورتوں کو مجھے لگتا ہے آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, آپ صرف مرد پکڑ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں, ان کو ان کی بیوی سے دور لے کے جا رہے ہیں, یا آپ نے خواتین کو بھی ساتھ رکھا؟ نہیں, آپ ہمارے گروپ میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں 40-50% خواتین ہوں گی, کیونکہ میں لیکچرر تھا تو میرا خواتین سے کافی انٹریکشن تھا, تو وہ کافی خواتین موجود ہیں. تو زیادہ شو نہیں کر سکتا, بیگم سے مار نہیں کھانی میں نے. تو یہ ہے کہ کافی خواتین ہیں ہمارے گروپ میں, آلموسٹ 50%-40% خواتین بھی ہیں, جن میں پاکستان کی ایم پیز بھی ہیں, ایم این ایز بھی ہیں, اور کافی ایسے لوگ ہیں. اور ہر پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, تمام لوگ ہمارے موجود ہیں. اوورسیز کے جتنے بھی ہیں وہ سب, ہم کسی تنظیم سے بلونگ نہیں کرتے, ہم سب ایک ہیں. سارا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہترین ہے. اچھا, ابھی آپ نے رجیم چینج کا لفظ یوز کیا. ڈو یو بلیو ان رجیم چینج؟ میں بلیو کرتا ہوں بالکل, کیونکہ میرا سیاست میں کافی انٹریکشن رہا, اور پروفیسر آپ کو پتہ ہے, لیکچرر وہ ویسے بھی بہت نظر رکھتے ہیں سوسائٹی پہ. میں بالکل بلیو کرتا ہوں رجیم چینج پہ, اس لیے کہ جو کچھ طاقتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ سپر پاور رشیا ہو, ایک زمانے میں وہ رجیم چینج کرواتی ہوتی تھی, پھر امریکہ ہے وہ رجیم چینج کراتا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں, یہ اپنی ڈومیننسی کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈومیننٹ رکھنے کے لیے پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ, اپنے نمائندے چن کے ان کو لگاتی ہیں, اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بالکل ہے. اور آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی, یس رجیم چینج ہوئی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں, ڈو یو سی عمران خان کمنگ بیک ٹو پالیٹکس, اور پروبلی کمنگ بیک ٹو دی گورنمنٹ؟ اونیسٹلی میں جو بات کروں گا, میرے خیال میں عمران خان بہت وے فارورڈ جا چکے ہیں. تو اگر اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ رہی, یہ پاکستان کے ساتھ رہی, سوری کسی تنظیم کے ساتھ نہیں, یا واقعی میں نیوٹرل ہوئی, جو پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے وہ نیوٹرل نہیں تھے, تو عمران خان کے آنے کے چانسز ہیں. کیونکہ ایک طرف 13 تنظیمیں ہیں, دوسری طرف عمران خان ہے اکیلا, تو بنتا ہے. اور دوسرا, عمران خان کا غصہ آنیسٹلی دیکھا جائے تو جائز اس لیے ہے کہ اگر آپ پہ مرڈر اٹیمپٹ کی جائے, آپ کو اسیسینیشن کی جائے, تو میرے خیال میں آپ بولتے ہیں تو وہ بول رہے ہیں. اور میرے خیال میں سجیسٹ کروں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی بہت عزت تھی, آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں, اب آپ کا وقت ہے کہ آپ واپس جو ہے جو آپ کا کام ہے اس پہ چلے جائیں, پولیٹکس سے تھوڑی دور رہیں,
اور آپ نے بڑی کشمیر فتح کرنا ہے، آپ نے اور مسلمانوں کو بڑے ان کے رائٹس دینے ہیں، اور میرا خیال ہے وقت ہے کہ پچھلے 70 سال سے کچھ اگر نہیں کیا گیا تو اب کچھ کیا جائے، اور لوگوں کو نظر آئے پاکستانی عوام کو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور پولیٹکس میں نہ آپ رہے ہیں۔ اچھا، کنسٹرکشن کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن از یور کور اسکل ایز ویل، بیکاز یو گاٹ دی کوالیفیکیشن، یو ہیو دی ایکسپیرینس اینڈ آل دیٹ۔ تو اکثر لوگ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ایک گھر لیتے ہیں جس کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، اس کو پھر رینوویٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر بیچتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اچھا، اس کو ایک بزنس اسٹریٹجی ہے جو بہت سے لوگ یوز کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے اندر، یعنی کہ کنسٹرکشن کا کیا رول ہے اس کے اندر، اینڈ ہاؤ انویسٹرز کین سیو منی with the right approach, with the right contractors, with the right label. exactly ان کو وہ نالج کہاں سے ملتا ہے کنسٹرکشن کے بارے میں کہ کیسے ہم ایک پراپرٹی کے اوپر سے ہم پروفٹ کما سکتے ہیں؟ اوکے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو تو ایس ایم ای کہیں گے ہم، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کائنڈ آف بزنس ہے، جو ایک گھر لے کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بزنس مین جو انیشیل سٹارٹر ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ لیڈز میں گھر لے لیے انہوں نے، یا ایسی جگہوں پہ جیسے اسٹوک اینڈ ٹرینٹ، وہاں پہ گھر کافی سستے ہیں، یا نارتھ والی سائڈ پہ، اور وہ لے کے تیار کر کے انہوں نے بیچ دیے، فلیٹس بیچ دیے۔ پھر آہستہ آہستہ اگلا اسٹیپ جب گروتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بڑی کمرشل جگہ لینی پڑتی ہے۔ اب میرے بہت سارے ایسے کلائنٹس بھی ہیں جن سے میں ملا ہوں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں یار کل ہم نے 5 ملین کی ایک بلڈنگ لینی ہے، اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے فلیٹس میں۔ تو وہ بھی ایک اچھا بزنس ہے کہ اب اوبیسلی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ساری انویسٹمنٹ آپ کی نہیں ہوتی، آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے، اور موسٹلی آپ کو بینک لون کرتے ہیں۔ ایز لانگ ایز یو آر آن ٹارگیٹ، آپ ایک اچھی اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہیں جسٹ ان ٹائم، اور آپ اس پہ ساری پلاننگ لیتے ہیں، یا کیونکہ پلاننگ والی بلڈنگز آپ کو مہنگی ملتی ہیں، پلاننگ لیتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ تو میرے خیال میں کافی پاکستانی اس میں تو آلریڈی موجود ہیں جو بزنس مین ہیں، تو یہ ایک اچھا اسکوپ ہے۔ اگر ینگسٹر آنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، لاسٹلی اس کے اندر جو خواتین ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ جو انڈسٹری ہے اس میں اپرچونیٹی ہے؟ میرے خیال میں آنیسٹلی خواتین کے لیے کنسٹرکشن میں اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں ہے ایز اے بلڈنگ سائڈ، اور یس ایز اے کنسلٹنسی، یس آرکیٹیکچر میں وہ آ سکتی ہیں، آرکیٹیکٹ بن سکتی ہیں، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈوائزر بن سکتی ہیں، بلڈنگ کنٹرول میں جا سکتی ہیں، بلڈنگ سرویئنگ میں۔ یہ 3-4 فیلڈس ہیں خواتین کے لیے، کافی زیادہ اس میں کافی خواتین ہی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹنگ اینڈ ڈیکوریشنز کی، انٹیریئر ڈیزائنر کی جابس ہیں جو بہت زیادہ ہیں، اس میں خواتین آ سکتی ہیں، ہماری خواتین آ سکتی ہیں۔ اب تو خیر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی خواتین پہلے تو گھر چولہے اور بچوں کو ہی چولہے جلاتی تھیں اور بچوں کو ہی پالتی تھیں، لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ کافی گرو کر رہی ہیں، بڑی پیشنیٹ ہیں، ان کو سیکھنا چاہ رہی ہیں، آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کو سیکھ رہی ہیں، کافی زیادہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بیڈنگ کی بہت زیادہ جتنی بھی آن لائن چینز ہیں وہ خواتین چلا رہی ہیں، فرنیچرز، ڈورز، تو یہ کافی اچھی چیزیں، اس لحاظ سے کافی اچھا وہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ جب ہم پروگرام لائیو کریں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک پاکستان فائنل کا میچ کھیل چکا ہوگا، لیکن what do you think who's gonna play with against پاکستان، انڈیا اور انگلینڈ؟ میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ کھیلے گا۔ انڈیا کے ساتھ کھیلے گا؟ انڈیا پاکستان کے ساتھ کھیلے گا، لیکن اگر انڈیا کھیلتا ہے تو پریشر پھر ہم پاکستان پہ ہوگا کہ انڈیا پہ ہوگا؟ انڈیا پہ پریشر ہوگا، انڈیا پہ ہوگا، کیونکہ پاکستانی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے، وہی چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ لیکن وہ اصل میں ہار کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ پریشر لے چکے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ انہوں نے کہا یار بیزتی ہماری ہو گئی ہے، بابر کو بہت زیادہ پریشر تھا، ہی از کم بیک ویری اسٹرانگ ناؤ، تو ماشاءاللہ اس کی اب اسٹریٹجی، اس کا ویژن کلیئر ہو گیا کہ میں نے کرنا کیا، کس کو کہاں پہ کھلانا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اچھا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں نہ وقار ہے، نہ وسیم ہے، نہ عاقب ہے، اس لیول کے پلیئرز نہیں ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ان بچوں نے بہت اچھا کھیلا۔ پاکستان کے حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم ہی ہے جو کہیں روتے روتے ہمیں خوشی دے دیتی ہے یا ہمیں شوق کر دیتی ہے۔ شوق تو ہم روزانہ ہی ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کافی اچھا پلے کر رہی ہے اور اس لحاظ سے اچھا کھیل رہی ہے۔ اور کے پی ایل، کشمیر پریمیئر لیگ، جہاں جی مجھے ان کے فاؤنڈر سے، آئی ایم فرام کشمیر، آئی ایم فرام راولا کوٹ، آئی ایم فرام ایون بارڈر لائن آف کشمیر دیٹ از نیئر راولا کوٹ تیتری نوٹ۔
काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही क्या हैं। लग क्या रहा है, केपीएल के फ्यूचर क्या लग रहा है? केपीएल इस दफ़ा उनने ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा रहा मुज़फ़्फ़राबाद में, वो टीवी पे किया गया और बड़े यंगस्टर आ रहे हैं, टीम्स में भी, पाकिस्तानी टीम में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं। और जो केपीएल स्टार्ट हुआ मुज़फ़्फ़राबाद का स्टेडियम, दैट इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मैं गया हुआ था इस दफ़ा क्योंकि मलिक साहब हमारे फाउंडर हैं केपीएल के, तो उनकी इनविटेशन पे तो मैंने रावलाकोट देखा, वहाँ पे रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रिकेट का स्कोप बन रहा है। और कश्मीर एक अरसे तक महरूम था क्रिकेट से, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अब कश्मीरी लोगों को भी मौका मिल रहा है कि वो खेल रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग गाइस। ये जो करियर पाथ दिखा दिया आज साकिब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कैश एंड कैरी, डिक्सीज, सिक्योरिटी, इसे आगे देखना है, इसे आगे सोचना है कि मार्केट में आपको ऑफर क्या किया जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $multi-million एंड पाउंड इंडस्ट्री है। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और बहुत इजीली आप टैप इन कर सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। तो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, लेवल 7 तक है, आयोश है, निबोश है, इसके सारे कोर्सेज आप करें और अपने आप को एक्सपर्ट के तौर पर लेंगे। अच्छी बात यह है कि जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसकी डिमांड दुबई में बनती है, उसकी डिमांड बनती है सऊदी अरब के, गल्फ के अंदर बनती है। क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस यहाँ का है। और मैंने देखा है अक्सर गोरे यहाँ से काम करके वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं जब क्रॉसरेल में जॉब करता था तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी था, मैं यहाँ सेटल होना चाहता था। हम दुबई या अरब से इतना फैसिनेट नहीं होते। तो मेरे जितने कोलीग्स थे उस ज़माने में, मुझे 60-70 के की जॉब्स ऑफर हुई और मैंने जॉब की। लेकिन मेरे जितने कोलीग थे उनको 110 के टैक्स फ्री कतर में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में जॉब्स ऑफर हुई। जितने गोरे थे मोस्टली मेरे साथ के वो अरब में हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि हम अरब में जाते हैं तो हमें उस तरह का अरबी प्रोटोकॉल नहीं देते, लेकिन गोरा आए तो वो कहते हैं यल्ला हबीबी हबीबी, हमें उस तरह से वो नहीं देखते। पाकिस्तानियों को बेशक हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है प्रोटोकॉल। हाँ, हमें यहाँ प्रोटोकॉल मिल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप। अब तो खैर बहुत पाकिस्तानी आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन में, बहुत इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट से मैं मिलता हूँ साइट्स पे। मैंने 220 मिलियन की साइट की है बार्कलेस होम के लिए, चीज़ गेट प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी पाकिस्तानी अब आ चुके हैं और ये अच्छा शगुन है। उस जमाने में दुआ करता होता कि पाकिस्तानी आए, तो अब काफ़ी पाकिस्तानी आ रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।